السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتیان، اور داخل ہوئے ساتھ اس کے یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ سجنہ قید خانے میں فتیان، دو نوجوان۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، اروانی میں دیکھتا ہوں، عاصرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمرہ شراب، اثر کا مطلب نچوڑنا ہوتا ہے۔ وقال الآخر انی اروانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہا دوسرے نے، انی بے شک میں، اروانی میں دیکھتا ہوں، احملو میں اٹھائے ہوئے ہوں، متکلم کا صیغہ ہے، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹیاں، تاکل الطیر منہ کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، تا مونس کی لگی ہوئی ہے۔ نبئنا بتأویلہ انا نرواک من المحسنین، خبر دے ہمیں اس کی تعبیر کی۔ تعویل کا اصل مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے انجام یا حقیقت، لیکن یہاں پہ خوابوں کی تعبیر ہے اور با اس میں زائدہ ہے۔ انا نرواک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیک لوگوں میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے۔ قال فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کالا فرمایا، لا نہیں، یأتیکما تم دونوں کے پاس آئے گا، طعام کھانا، ترزقانہ تم رزق دیے جاتے ہو اس کا، الا مگر، نبأتکما میں تم دونوں کو خبر دے دوں گا، بتأویلہ اس کی تعبیر کی، قبل پہلے، ان یأتیکما کہ وہ تم دونوں کے پاس آئے، ذالکما مما علمنی ربی یہ تمہارا یعنی تمہیں اس بات کی خبر دینا، مما اس میں سے ہے جو، علمنی سکھایا مجھ کو، ربی میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، انی بے شک میں نے، ترکتو میں نے چھوڑ دیا ہے، ملت دین کو، قوم کے، لا یؤمنون باللہ نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں، فاعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اچھا جی، جو پہلی آیت ہے نا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں قید کیا گیا نا تو ان کے ساتھ دو اور قیدی نوجوان جو ہے نا داخل ہوئے قید خانے میں، ان کو بھی قید کیا گیا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ابھی وہ ملزم تھے، یعنی ابھی ان کو سزا نہیں دی جانی تھی، ابھی ان پر ان کا جرم ثابت ہونا تھا، تو اتنی دیر کے لیے ان کو قید خانے میں رکھا گیا۔ وہ دونوں بادشاہ کے ملازم تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور تھا، اور دوسرا نان بائی تھا، یعنی روٹیاں پکانے والا تھا، کھانا بنانے والا تھا بادشاہ کے لیے۔ تو ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کو نیک انسان دیکھا، نیکی کرنے والا، اچھا نیکوکار دیکھا، تو ان سے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی، اپنے خواب بیان کیے تاکہ وہ ان کی تعبیر بیان کریں۔ تو جس طرح کے ان کے پیشے تھے، جو وہ کام کرتے تھے نا، اسی طرح کے انہوں نے خواب دیکھے ہیں۔ جو ساقی تھا اس نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور جو نان بھائی تھا اس نے دیکھا کہ اس نے روٹیاں اپنے سر پر اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے خواب آ سکتے ہیں جو آپ کے کام کے متعلق ہوں، لیکن پرمانی خواب تھے ان کے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جو میں تمہیں تعبیر بتانے لگا ہوں نا، یہ میں اپنے اندازے سے نہیں بتانے لگا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، بلکہ یہ ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو اس علم کے بنا پر میں تمہیں صحیح تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور اتنی جلدی بتا دوں گا کہ وہ جو خواب تم نے دیکھے ہیں نا وہ حقیقت میں واقعہ بھی نہیں ابھی ہوں گے، اس سے پہلے ہی تمہیں بتا دوں گا۔ ادھر تعامن کھانے کا ذکر ہے نا، مطلب انہوں نے جو دیکھا تھا وہ ایک طرح کا رزق ہی تھا، کھانا ہی تھا، یعنی وہ جوس یا شراب کہہ لیں، اور دوسری جو روٹی ہے نا رزق کی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس لائن کا کہ ابھی وہ جو تم نے خواب دیکھا نا وہ حقیقت میں نہیں واقعہ ہوگا، تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں گا۔ پھر یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بعد میں بتاتے ہیں، پہلے ان کو اپنے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی متاثر ہے تو آپ اس کو دین کی طرف لائیں، ہے نا۔
تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں کافروں کے دین کو چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین اسلام کی پیروی کرنے والا ہوں، اور ان کا دین کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، نہیں ہے ہمارے لائق کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ کے کچھ بھی۔ ذَلِكَ، یہ مِن فضل اللہ علینا، یہ فضل میں سے ہے اللہ کے ہمارے اوپر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبی یہ سجنی، اے میرے ساتھیوں قید کے، یا صاحبہ یہ سجنی، ٹھیک ہے نا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، صاحبانی تھا، اس میں سے نون عربی جو ہے نا وہ حذف ہو گیا۔ یا صاحبہ یہ سجنی، اے میرے دو ساتھی قید کے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، کیا مختلف رب بہتر ہیں، یا اللہ واحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے زبردست ہے۔ تو اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اور کہہ رہے ہیں اے میرے قید کے ساتھیوں، جدا جدا یعنی بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، یا صرف ایک ہی اللہ جو یکتا ہے اور زبردست ہے، ہر طرح کا اختیار و قوت رکھنے والا ہے۔ جو ہے نا اس کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ یا کے معنی میں آنا ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، الا مگر، اسماء نام، سمیتموہا تم نے نام رکھ لیے ان کے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل۔ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بتوں کے نام ہی اپنی طرف سے رکھ لیے ہوئے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنی طرف سے بنا کر ان کے نام رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وہ جو بت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کام میں شریک ہیں، بس کچھ باتیں ہیں، کچھ نام ہیں جو اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کے لیے، یعنی حکم کا اختیار، فیصلے کرنے کا اختیار، ہر قسم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہی لائق ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں اس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی دین ہے سیدھا، قیم سیدھا، بالکل سیدھا، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ یا صاحبہ یہ سجنی، اے میرے دو ساتھیوں قید کے، یہ دو تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے نا۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بہرحال وہ جو تم میں سے ایک ہے، فیسقی پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرا شراب، یعنی آزاد ہو جائے گا، رہائی پا جائے گا، اور وہ اپنے کام پر دوبارہ معمور کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ اور بہرحال جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ پس وہ سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ فیصلہ کر دیا گیا اس کام کا وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے تھے۔ فتویٰ اصل میں ہوتا ہے کسی مسئلے کا حل پوچھنا، تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی نا، اس لیے یہاں پہ فتویٰ کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک کے بارے میں بتایا کہ وہ رہائی پا جائے گا، دوسرے کے بارے میں بتایا کہ اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، اس کو سولی دی جائے گی، سزا دی جائے گی، اور پرندے اس کا ساری اس طرح سے کھائیں گے۔ پھر بتا دیا کہ جو تم مجھ سے پوچھتے تھے نا اس کا فیصلہ کر دیا گیا۔
جب خواب بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کی تعبیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی طرح سے واقعہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے کہ خواب جو ہے اپنا بیان کرنا ہے نا، وہ کسی نیک انسان، عالم انسان کو بیان کرنا چاہیے یا اپنے کسی بہت خیر خواہ سے بیان کرنا چاہیے. خیر خواہ کو بیان کرنے سے مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ تعبیر نہ بھی اس کی صحیح کر سکے گا تو کوئی خیر کا کلمہ منہ سے نکالے گا تو اس کے لیے، جس نے خواب دیکھا ہے اس کے لیے اچھا ہی ہوگا. تو یہ دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اپنے کسی اچھے خیر خواہ محبت کرنے والے شخص کو بتایا جائے یا علم رکھنے والے شخص کو خواب بتایا جائے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اسی بنا پہ تو اپنا خواب بتایا تھا کہ وہ نیک انسان ان کو لگے تھے. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك. وقال للذي، اور کہا اس شخص سے وہ جو ظنہ اس کے بارے میں گمان کیا تھا انہوں نے، انہو بے شک ناج منہما نجات پا جانے والا ہے. ٹھیک ہے، ناجیون تھا، یہ تعلیل ہو کے یا اس میں سے حذف ہوئی ہے. ناجن یہ اصل میں فاعل ہے، نجات پا جانے والا، رہائی پا جانے والا. منہما ان دونوں میں سے. اذکرنی ذکر کرنا میرا، عند ربی کا اپنے مالک اپنے آقا کے پاس. فانساہ الشیطان، پس بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر کرنا، ربی ہی اپنے مالک سے. فلبثا، پس آپ رہے یعنی یوسف علیہ السلام رہے، فی السجن قید میں، بضع سنین چند سال. یعنی اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 7 سال، اصل میں یہ ہوتے ہیں 9 تک کے سال کو کہتے ہیں، 20 سال 9 تک کے سال کو. تو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، غالب امکان یہی ہے ابن کثیر کے مطابق کہ 7 سال یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رہنا پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ تم جا کے ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا تو اس وجہ سے وہ ذکر نہ کر سکا. یوسف علیہ السلام کو اتنے سال قید خانے میں بے قصور ہی گزارنے پڑے.